اپنے عزیز نوجوانوں سے، قابل احترام بزرگوں سے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج صرف غیر ہی قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے خواہاں و تبدیلی کا خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ تعجب کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے، اور جتنا ماتم کریں ہم لوگ اپنی حالت پر، اپنے دل کی اس کیفیت پر، اتنا کم ہے کہ آج مسلمان بھی قرآن کریم کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے خواہش مند ہے، فرق ہے کہ آج کا غیر مسلم، آج کا اللہ کو نہ ماننے والا، وہ تو اپنی زبان کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی یہ والی بات کو بدل دیا جائے، لیکن مسلمان زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کی جو زنا والی بات ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی، زنا تو حلال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہماری خواہش کے مطابق ہے، ہم اپنی خواہش کیسے پوری کریں گے؟ لہذا ہمارے بعض مسلمانوں نے جو زنا کے عادی ہیں، انہوں نے اپنے لیے زنا کو بغیر مطالبہ کیے، بغیر زبان سے کہے، اپنے لیے زنا کو حلال کیا ہوا ہے۔ کیا انہیں نہیں معلوم زنا حرام ہے؟ معلوم ہے، لیکن حلال کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سود کے اندر ملوث ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو سود کو حرام کیا ہے، تو سود کی حرمت دماغ میں نہیں آتی کہ اگر سود حرام ہو جائے گا تو کاروبار کیسا چلے گا۔ اگر بہت سے کاروباری لوگوں سے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، سچائی کے اوپر کیا کاروبار چلے گا؟ ہم مارکیٹ کے اندر رہ پائیں گے؟ اس زمانے میں ایسا تصور نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچائی کا دامن نہیں چھوڑو گے، اگر تم سچ بولو گے، اپنا کردار، اپنے اخلاق سچائی کے اوپر اس کی بنیاد رکھو گے، ایک طرف اللہ کا وعدہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے کاروبار کے اندر خیر اور برکت ڈال دوں گا، اور دوسری طرف مارکیٹ کے لوگوں کا تصور، دوسری طرف کافروں کے تصورات، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے خیالات سے ایک مسلمان اللہ پر یقین رکھنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، وہ اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ آج اس کی زبان بھی وہی کہہ رہی ہے جو ایک اللہ کو نہ ماننے والا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر تبدیلی کا خواہاں۔ جو مسلمان جس غلطی کے اندر ملوث ہے، کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ والا مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ صبح فجر کے وقت کیسے نماز کے لیے اٹھا جائے گا، 5 وقت کاروبار کو چھوڑ کر کیسے نماز پڑھی جائے گی، رات کو عشاء کے وقت میں تو ہم آفس سے نہیں اٹھ پاتے، اس وقت کام کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، گراہک بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں اذان سننے کے بعد؟ لہٰذا انہوں نے حلال کیا ہوا ہے۔ بعض نے گھروں پر نماز پڑھنے کو حلال قرار دیا ہوا ہے، بعض نے بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو حلال قرار دیا ہوا ہے، بعض نے نماز چھوڑنے کو حلال سمجھا ہوا ہے، کسی نے شراب پینے کو حلال سمجھا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر کی عورتوں کا اپنے بعض جاننے والے تعلق والے غیر مردوں سے پردہ ختم کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہ دوست ہیں، ہمارے بھائی کی طرح ہیں، لہذا ہم نے پردہ ختم کر دیا۔ کیا دنیا میں کسی مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ کسی کا پردہ ختم کر دے؟ کیا دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ کسی اجنبی کو، کسی نامحرم کو اپنا بھائی بنا لے یا اپنی بہن بنا لے؟ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ صرف غیر ہی نہیں، آج مسلمان بھی قرآن کریم کے اندر تبدیلی کا خواہاں کہ سود والا جو مسئلہ ہے، اس کے بغیر آج ہم مسلمانوں کی گاڑی، اکثر مسلمان یہ سمجھنے چل نہیں سکے گی، لہذا سود کے بارے میں کوئی گنجائش نکالی جائے۔ اور اس بات کو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ دارالفتاؤں کے اندر اس طرح کے سوالات آنے لگے ہیں مسلمانوں کے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں علماء سے، اور ان کی دانش کے اندر بھی یہی بات ہے کہ سود کی حرمت اور اس جیسی اور بہت سی حرام چیزیں، ان کی دانش میں بھی وہی خیال ہے جو اس وقت کے مشرکین کی دانش کے اندر تھا کہ شاید یہ والے اختیارات وہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی کو ہیں، اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ والے اختیارات گنجائش نکالنے کے یہ علماء کو ہیں، شاید یہ گنجائش نکال دیں گے تو گنجائش ہو جائے گی۔ یہ والے اختیار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں دیا گیا تو پھر علماء و صلحاء ان کو کہاں سے یہ والے اختیار حاصل ہو جائے گا؟ اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے صلحاء ایک ایسی چیز جس کو قرآن نے حرام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اگر کسی زمانے میں لا قدر اللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا
اور سارے علماء اگر کسی ایسی چیز کو جو قرآن نے یا حدیث نے جس کو حرام قرار دیا ہو اس کو حلال کرنا چاہیں اپنے فتوے کے ذریعے سے، تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ نہ حلال چیز کو وہ حرام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، حرام چیز کو حلال کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، مسلمانوں کو بھی اور غیروں کے ذہنوں میں بھی، جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں بات کو پہنچا دیں کہ قرآن نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدل سکے گا۔ اگر مسلمان چاہیں، اگر بے فرض محال و تقدیر اگر سارے دنیا کے مسلمان یہ چاہیں کہ قرآن کریم کو بدل دیں ہم، تو قرآن کریم کو تب بھی نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آج تک 1450 سال ہو چکے، آج تک برابر مسلسل پے در پہ طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں قرآن کریم میں تبدیلی کر دی جائے، لیکن آج تک الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں، تمام تر کمزوریوں کے باوجود ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس پوزیشن میں کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور بالکل اسی طرح ایک حرف اور ایک کلمے کے کم یا زیادہ ہونے کے بعد تو بہت دور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر زبر، زیر پیش اور نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔